اسے یوں سب سے لا تعلقی اور بیگانگی کا رویہ اختیار کیے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بابا اور ڈیڈی میں سے بھی کوئی اسے کھانے کے لیے بلانے آتا تو وہ سب کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ ریشما کے ہاتھ اس کے کمرے میں کھانا بھجوایا جاتا تو وہ کھانا کھا لیتی۔ ان کا خیال تھا چند دنوں تک ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد وہ خود سے نارمل ہو جائے گی، مگر جب اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ڈیڈی کی طرح بابا بھی اس بات کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس کے پاس آئے، ہمیشہ کی طرح پیار بھرے لہجے میں وہ اسے سمجھانے لگے، صبا، اس طرح کر کے تم ملیحہ کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اگر اس کی خوشی کی خاطر تم اس شادی کے لیے راضی ہوئی تھیں تو اب اس کی خوشی ہی کے لیے تمہیں اسے ماننا بھی ہوگا۔ تم نے اگر اپنی ماں کے لیے اپنے دل کی مرضی کے خلاف ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اب اسے نبھاؤ بھی، ورنہ تمہارا ایثار اور نیکی ضائع ہو جائے گی۔ وہ بے حسی سے بیٹھی انہیں بولتا سن رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے تم نے مجھ سے اس شادی کے لیے انکار کرتے ہوئے کیا کہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ تمہارے لیے ارتضیٰ کو شوہر کی حیثیت میں قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تبدیلی تمہارے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن صبا، تم ارتضیٰ کا بھی تو سوچو۔ تمہاری طرح اسے بھی تو یہ تبدیلی ڈسٹرب کر رہی ہوگی۔ اس نے بھی تو کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ وہ اس تبدیلی کو قبول کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کوشش تو کرو بیٹا، میری بات مان کر دیکھو۔ کچھ وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ تم اس تبدیلی کو قبول کر لو گی۔ خود کو یوں سب سے الگ تلگ نہ رکھو، ارتضیٰ کے ساتھ وقت گزارو، باتیں کرو پہلے کی طرح۔ وہ تمہارا کزن بھی تو ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ انسان کے دل کو اللہ نے بہت عجیب بنایا ہے، وہ تبدیلیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ تمہارا بہنوئی کبھی تھا، اب نہیں ہے۔ جب بہن نہیں رہی تو وہ رشتہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بڑی بردباری اور متانت سے اسے قائل کرنا چاہا، مگر وہ قائل ہونے کے موڈ میں تو ہوتی۔ وہ اسی لا تعلقی سے خاموش بیٹھی تھی۔ بابا نے خود کو بہت بے بس سا محسوس کیا تھا۔ ارتضیٰ بابا اور ڈیڈی کی پریشانی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی، جو ماما کے بعد سے بہت خاموش اور بجھے ہوئے رہنے لگے تھے، اچانک ہی وہ مایوس بھی نظر آنے لگے تھے۔ وہ بابا اور ڈیڈی کی وجہ سے آفس کے بعد شام کا پورا وقت گھر پر گزارنے لگا تھا، لیکن اس کی یہ تمام کوششیں بھی اس گھر کی خاموشی اور ویرانی کو دور نہیں کر پائی تھیں۔ اس گھر سے ماں کیا گئی تھی، اپنے ساتھ ساری رونقیں بھی لے گئی تھی۔ وہاں سے عورت کا وجود ہر روپ اور ہر رشتے میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں اداسیوں اور ویرانیوں نے قدم جما لیے تھے۔ معاذ اس کے پاس جاتا تو وہ اسے جھڑک کر بھگا دیتی۔ وہ اس کی ڈانٹوں اور جھڑکیوں کے باوجود بھی اس کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بچہ ماں کی ڈانٹ اور مار پر روتا اسی کی گود میں منہ چھپا کر ہے۔ وہ اس کے لیے اس کی ماں کی طرح ہی تھی۔ صرف 1 سال کی عمر میں اس سے سگی ماں چھن گئی تھی۔ ماں کے بعد وہ دوسرا لمس جو بالکل ماں جیسا ہی لگا تھا وہ صبا کا تھا۔ وہ اس سے خفا تھا، اس کے رویے پر اس سے بدظن تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ آفس کے کام سے لاہور اور پھر اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ وہاں سے 2 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تو اسے بابا کی زبانی ڈیڈی کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ بابا ان کی طرف سے فکر مند تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوا لینے سے بظاہر ان کا بی پی نارمل ہو گیا تھا، مگر جو پریشانی انہیں لاحق تھی ان کے ساتھ اس کا زیادہ دیر تک نارمل رہنا ممکن نہیں تھا۔ ارتضیٰ ان کی پریشانی اور بیماری کی وجہ سمجھتا تھا۔ پے در پے غموں نے انہیں بالکل نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ روزانہ کی طرح صبا کے کمرے میں گئے تھے۔ ارتضیٰ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہا تھا جب اس نے ڈیڈی کو صبا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ڈیڈی صبا کے پاس سے آ جائیں تو پھر وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ وہ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کرنا چاہتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر سے وہ کتاب اٹھا لی جو پچھلے 10-12 دنوں سے اس کے زیر مطالعہ تھی۔ اسے رات میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر سونے کی عادت تھی، اور یہ کتاب آج کل اس کی بیڈ بک بنی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے بمشکل ایک پیراگراف ہی پڑھا تھا کہ اسے صبا کی آواز آئی۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ ارتضیٰ کتاب بیڈ پر رکھتے ہوئے گھبرا کر اٹھا۔ اگر اس نے ابو سے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو ان کی طبیعت فی الحال ایسی نہیں ہے کہ وہ اسے برداشت کر سکیں۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر
اس کے کمرے میں آیا تھا۔ جسے دیکھو مجھے سمجھانے اور نصیحتیں کرنے چلا آتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ مجھ سے آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ بہت چڑچڑے انداز میں بڑی تلخی سے بول رہی تھی۔ ڈیڈی بیڈ پر بیٹھے تھے اور وہ سامنے دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ ڈیڈی نے اس سے کیا کہا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جواب میں جو کچھ وہ بول رہی تھی اسے وہ سن رہا تھا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں چونکی تھی۔ میری شادی آپ لوگوں نے اپنی پسند سے کی تھی، جہاں آپ لوگوں نے کہا میں نے شادی کروا لی۔ آپ لوگوں نے میرے لیے صحیح شخص کا انتخاب نہیں کیا، یہ غلطی آپ لوگوں کی تھی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن اس کی سزا مجھے ملی۔ اس کے لہجے کی گستاخی نے ارتضیٰ کا خون کھولا دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور بے اختیار اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تم تمیز تہذیب سب بھول چکی ہو، تمہیں اتنا بھی لحاظ نہیں کہ اس وقت تم اپنے باپ سے مخاطب ہو؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹے ہوئے بابا بھی چونک گئے تھے۔ وہ تھپڑ لگنے پر ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھے وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ڈیڈی بیڈ پر سے یکلخت اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے نہ ارتضیٰ کو کچھ کہا اور نہ صبا کو۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کیا ہوا شفیق؟ بابا بوکھلائے ہوئے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں پہلے ڈیڈی کو دیکھا اور پھر ارتضیٰ اور صبا کو۔ صبا، اگر ڈیڈی کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتا دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا اس کی بات سن کر اس سے بھی پہلے کمرے سے نکل کر ڈیڈی کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ ارتضیٰ بھی ان کے پیچھے پیچھے ڈیڈی کے کمرے میں آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان دونوں کو متفکر دیکھ کر وہ یقین دلانے کے لیے مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں ڈیڈی؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ اس کے لیے خود کو بیمار مت کریں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ اور بابا وہیں بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے۔ صبا کے بارے میں بات کرنے کے علاوہ وہ لوگ باقی ہر موضوع پر بات کر رہے تھے۔ ارتضیٰ، تم جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، میں ہوں شفیق کے پاس، ہم دونوں بھائی ابھی جا کر بہت ساری باتیں کریں گے۔ بابا نے گھڑی میں 1 بجتا دیکھ کر اسے سونے کے لیے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے ان دونوں کو شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے وہ لان میں آ گیا تھا۔ وہ بہت مضطرب تھا۔ یوں ہی لان میں بے چین پھرتے اسے 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے، مگر اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں ایک زوردار تھپڑ ماروں تو جواب میں تم کیا کرو گی؟ آپ مجھے کبھی مار ہی نہیں سکتے۔ بھئی فرض کر لو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روں گی۔ اوہ میرے خدا! وہ اچانک ہی اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے صبا کو تھپڑ مارا ہے، اس کے یقین کو بے یقین کیا ہے۔ کتنا یقین تھا اسے اس بات پر کہ وہ اسے کبھی مار نہیں سکتا، وہ اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دے سکتا، اور آج وہ اسے دکھ دے آیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روں گی۔ تو کیا اس وقت وہ رو نہیں رہی ہوگی؟ وہ ایک دم ہی کرسی پر سے اٹھ گیا اور تیزی سے درمیانی راستہ عبور کر کے گھر کے اندر آ گیا۔ اس کا رخ صبا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ جس دیوار کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی تھی اب اسی سے کمر ٹکائے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ کارپیٹ پر وہ اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سوری صبا۔ اس نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ اسے یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی کہ سوری اسے نہیں صبا کو بولنا چاہیے، اپنے پچھلے تمام رویوں پر، اس گھر کے ہر فرد سے، خاص طور پر ڈیڈی سے۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ گھٹنوں پر سے اس کا سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بہت غلط حرکت کی ہے، اپنے اس بدتمیزی کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، دکھ بھی اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں تھا کہ نہیں، لیکن وہ اس کے بائیں گال پر سرخی تو دیکھ رہا تھا۔ اسے خود پر نئے سرے سے غصہ آیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بالکل اس کی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ صبا، تمہیں پتہ ہے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہترین انعام ہوتے ہیں۔ تم نے ماں کھوئی ہے، بہت چاہنے والی ماں۔ کیا تم اس بات کا حوصلہ رکھتی ہو کہ باپ کو بھی کھو دو؟ باپ جیسا پیار کرنے والے بابا کو کھو دو؟
مجھے اب بہت برے برے خیالات آنے لگے ہیں۔ اپنے اتنے پیاروں کو جس طرح آنن فانن رخصت ہوتے دیکھا ہے نا صبا، اس سے میں بہت ڈر گیا ہوں۔ پہلے سمن، پھر اماں اور اب ماما۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے صبا، کیا تمہیں نہیں لگتا؟ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے سب لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محبت انمول ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے کیوں بنیں جو والدین کی قدر و منزلت ان کی زندگی میں نہیں پہچانتے، ان کے مرنے کے بعد پہچانتے ہیں۔ بعد میں پچھتانے سے کیا حاصل؟ والدین سے محبت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے تو ان کی زندگی میں کرو صبا۔ ہمارے پاس گنوانے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بے لوث اور انمول چاہت ہم سے چھن نہ جائے۔ ہمارا کوئی رویہ ایسا نہ ہو جو اس طرح ان کا دل دکھائے کہ وہ دنیا ہی سے منہ موڑ جائیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے وہ سرگوشی کر رہا ہو۔ جملے کے اختتام پر جو اس نے سوالیہ انداز اختیار کیا تھا، اس پر صبا نے ایک دم چونک کر کارپٹ پر سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہی چھوٹی سی ضدی سی صبا تھی اور وہ وہی میچور سا ارتضیٰ۔ درمیان کے تمام سال جیسے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتی، میں اسے ماننے کے لیے کبھی تمہیں مجبور کروں گا بھی نہیں، لیکن صبا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے؟ تمہارے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں تمہاری ناپسندیدگی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں؟ کیا تم بابا اور ڈیڈی کی خاطر، ان کی خوشی کے لیے، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے انہیں یہ تاثر نہیں دے سکتی کہ تم نے اس شادی کو قبول کر لیا ہے؟ ہم یہ راز کیا صرف خود تک محدود نہیں رکھ سکتے؟ وہ دوبارہ اسی ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے صبا پر سے نظریں ہٹا لی تھیں، لیکن وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبا، بابا اور ڈیڈی مجھے بہت عزیز ہیں، تمہیں بھی ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا صبا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے چہرے پر اداسی اور فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر شاید ہوا سے ہلا تھا۔ اس کے ہلنے پر دونوں چونکے تھے۔ گھڑی صبح کے 4:30 بجا رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے صبا سے اپنی کسی بات کا جواب نہیں مانگا تھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں، لیکن اسے جواب کا انتظار تو تھا، اور یہ انتظار زیادہ لمبا بھی نہیں ہوا تھا۔ بابا نے روزانہ کی طرح ریشما سے اسے ناشتے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ منع کر دیا کرتی تھی، مگر وہ اسے بلانا ترک نہیں کرتے تھے۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات سے وہ اس وقت دوچار ہوئے جب ان کے بلانے پر وہ بہت ہچکچائے ہوئے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر اس نے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہ بابا کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ ڈیڈی کی طرف۔ بابا اس کی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کرنے لگے جیسے ان دونوں میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آج تم بھی ہمارے ساتھ صحیح سے ناشتہ کرو صبا، خالی دودھ میں بھی کوئی مزہ ہے؟ انہوں نے اس کے سامنے آملیٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے پلیٹ اپنے سامنے کر لی اور آملیٹ کھانے لگی۔ ڈیڈی گاہے بگاہے اس کی طرف دیکھ تو ضرور رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے نہ بابا اور ارتضیٰ کو آفس جانے کی فکر تھی اور نہ ماس کو اسکول کی ٹینشن۔ ناشتہ کرتے ہوئے اخبار سامنے پھیلائے، ارتضیٰ ماس کو اخبار کے اسپورٹس کے صفحے میں سے اس کی پسند کی خبریں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی تصویریں دیکھتا ہوا ان کے متعلق دی گئی خبریں سننا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ دل ہی دل میں اصل جملہ پڑھتے ہوئے اسے آسان لفظوں میں ایسا کہ وہ اسے سمجھ سکے بناتے ہوئے سنانے میں مصروف تھا۔ ارتضیٰ اسے دیکھ کر کسی قسم کی حیرت یا خوشی کا اظہار کیے بغیر ماس کے ساتھ مصروف رہا۔ بابا البتہ صبا کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ متوجہ تو ڈیڈی بھی تھے، لیکن وہ بول کچھ نہیں رہے تھے۔ کیا خیال ہے آپ سب لوگوں کا آج کہیں گھومنے نہ چلیں؟ ناشتہ ختم کر کے سب اٹھنے والے تھے جب ارتضیٰ نے بیک وقت سب کو مخاطب کیا۔ چلیں پاپا؟ سب سے پہلے جواب ماس کو ہی دینا چاہیے تھا، اور اس نے دیا بھی تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا صبا؟ موڈ ہے تمہارا چلنے کا؟ ارتضیٰ نے براہ راست اسے مخاطب کیا، اپنی اسی ٹون میں جس میں وہ اس سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا تھا۔ بابا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں کیا کایا پلٹ ہو گئی۔
وہ حیران تھے۔ رات میں صبا نے باپ سے کتنی بدتمیزی کی تھی، بابا کو وہ بات اچھی طرح یاد تھی۔ معاذ اور صبا کی طرح بابا بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ڈیڈی کا جانے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ تفریح کے نام سے بیزار نظر آ رہے تھے۔ تم لوگ جاؤ ارتضیٰ، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ منع کرتے ہوئے کرسی پر سے اٹھنے لگے تو وہ آہستہ آواز میں جھجکتے ہوئے بولی، ڈیڈی آپ بھی چلیں پلیز۔ اس کی نظریں ٹیبل پر جمی تھیں، لیکن وہ مخاطب ان سے ہی تھی۔ اب تو چلے چلو، اور کتنی منتیں کرواؤ گے؟ بابا نے انہیں مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ان کی آنکھوں میں اشارہ تھا کہ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ نظر آ رہی ہے، اسے مزید شرمندہ مت کرو۔ ڈیڈی ان کی بات مانتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کا جانے کا دل ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ صبا کی رات کی باتوں سے انہیں سخت تکلیف پہنچی تھی۔ کیا اب وہ اسے بٹھا کر یہ بتائیں کہ انہیں اس سے بہت محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان کے بدلے بھی اگر انہیں اس کے لیے خوشیاں خریدنی پڑ جائیں تو وہ خرید لائیں گے۔ ارتضیٰ اور معاذ جلدی جلدی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ معاذ نے بھاگتے دوڑتے اپنا بیٹ، بال، فٹ بال اور دیگر کھیلنے کا سامان گاڑی میں رکھا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھے تو اسے گاڑی میں فاسٹ میوزک چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر رہیں گے سمندر پر، پھر اس کے بعد ہم لوگ کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کرنے جائیں گے۔ تمہیں بتا رہا ہوں معاذ، جب واپس چلنے کو کہوں تو فوراً مان جانا۔ ارتضیٰ نے کیسٹ لگاتے ہوئے اسے وارننگ دی تو اس نے جھٹ گردن ہلا دی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر معاذ کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ چہرے پر حیرت کا بہت واضح تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، لیکن وہ اس سے بات کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں گی؟ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی، تم بابا لوگوں کے ساتھ کھیلنا، میں تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھوں گی۔ اس نے بغیر چھڑکے اس کی بات کا جواب دیا، اگرچہ لہجے میں وہ شوخی اور وہ شرارت نہیں تھی جو اس سے بات کرتے وقت خود بخود ہی پیدا ہو جایا کرتی تھی، لیکن سختی اور کرختگی بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ ساحل پر آ گئے تھے۔ بابا ارتضیٰ اور معاذ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ جتنی تیزی سے معاذ کے موڈ تبدیل ہو رہے تھے، اتنی تیزی سے ان کے کھیل بھی تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ اسے اتنی سی دیر میں ڈھیر سارے کھیل کھیلنے تھے۔ ڈیڈی بابا اور معاذ کے بلانے پر بھی کھیلنے کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ بھائی میں اور صبا تو تماشائی ہیں، انہوں نے معاذ سے کہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ ان کے برابر میں بیٹھی خود ان کو۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے معافی مانگنے کی۔ وہ بس خاموشی سے انہیں تکے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ بہت انمول اور بہت قیمتی ہے۔ اگر ایک بار کھو جائے تو پھر دنیا کی بھیڑ میں دوبارہ کبھی ملتا نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے احساسات سے بخوبی آگاہ تھے۔ باپ تھے اس کی شرمندگی اور آنکھوں کی التجا بغیر دیکھے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے کہ وہ معافی مانگے گی تو میں تبھی معاف کروں گا۔ بغیر کچھ کہے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے اس طرح کرنے سے اس کی ہمت بندھی تھی۔ ڈیڈی، اگر میں آپ سے معافی مانگوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں تمہیں بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دوں گا، بلکہ کر دوں گا کیا، کر دیا ہے۔ وہ جواباً سنجیدگی سے بولے، میں تم سے ناراض تھا بھی نہیں صبا، بس مجھے دکھ ہوا تھا تمہاری باتوں سے، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب کی بار وہ ہلکا سا مسکرائے بھی۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے صبا، سب کے ساتھ آنا، گھومنا، انجوائے کرنا؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیڈی۔ وہ بھی مسکرائی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ہماری زندگیوں کی اداسی اور مایوسی کی جگہ اچانک ہی خوشی اور امید نے لے لی ہے۔ مما کے بعد وہ کتنے تنہا ہو گئے تھے، صبا اندازہ کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے واپسی کا اعلان کیا تو معاذ کو وعدہ کر لینے کی وجہ سے بغیر منہ بنائے اور روئے واپسی کے لیے ماننا پڑا، ورنہ دل تو ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کو۔ بابا کا کہنا تھا کہ اب یہ حلیہ کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں جانے والے نہیں رہے، اس لیے لنچ گھر پر ہی جا کر کیا جائے۔ ارتضیٰ نے راستے میں گاڑی روک کر برگرز اور بروسٹ وغیرہ لے لیے تھے۔ گھر آ کر نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد فوراً سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہ بہت زیادہ نہیں بول رہی تھی، لیکن وہ سب کے ساتھ شریک تھی۔ اسے خود سے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ان سب کے چہروں کا یہ اطمینان اور یہ خوشی اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ لنچ کے بعد بھی وہ بابا اور ڈیڈی کے ساتھ بیٹھی رہی۔
ارتضیٰ اپنے کمرے میں غالباً سونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ معاذ اپنے کھیلوں اور شرارتوں میں مصروف تھا۔ وہ دونوں پچھلے تمام دنوں کی کسی بات کا حوالہ دیے بغیر اس کے ساتھ ادھر ادھر کے موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بول کم رہی تھی، سن زیادہ رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ارتضیٰ اور بابا کے سونے کے لیے چلے جانے کے بعد بھی ڈیڈی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے اور ان کے لیے چائے بنائی۔ چائے پی کر جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے اٹھے تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ وہ دونوں ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ ڈیڈی کا کمرہ سب سے پہلے اور بالکل سامنے تھا۔ وہ اسے پیار کر کے شب بخیر کہتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے یوں ہی بے دھیانی میں اسے دیکھ رہے تھے کہ اس کو اپنے کمرے کے بجائے ارتضیٰ کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر انہیں چونک جانا پڑا۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اپنے دل میں ایسی خوشی پیدا ہوتی پائی جو بہت عرصے سے دل سے روٹھی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے ایسا اس سے کیا کہا تھا جو وہ ایک ہی بدل گئی؟ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ زندگی میں اگر سب کچھ ٹھیک نہیں بھی ہوا ہے تو ٹھیک ہونا شروع ضرور ہو گیا ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیے بغیر اندر آنے پر سخت شرمندہ تھی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھلنے کی آواز پر کتاب پر سے نظریں ہٹا کر فوراً سامنے دیکھا تھا۔ وہ دروازے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اس نے اپنے قدم مزید آگے نہیں بڑھائے تھے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی اور نروس لگ رہی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور شرمندگی فوراً محسوس کر گیا تھا۔ آؤ صبا، بیٹھو۔ اس کے چہرے پر بہت خوشگوار سی دوستانہ اور خیر مقدمی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھی۔ وہ نہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ کمرے کی طرف۔ وہ سر جھکا کر اپنے پیروں کو گھور رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ صبا، اس نے دوبارہ بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس کے ہاتھوں کی لرزش بھی بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی وہ خفیف سی کپکپاہٹ بھی اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اسے اس الجھن اور پریشانی سے نکالنے کے لیے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں پر سوگی تم؟ ایسا کرو تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ کل تک پھر خوب تفصیلی غور و فکر کر کے میں اس مسئلے کا کوئی مستقل حل تلاش کر لوں گا۔ یہ جیسے کوئی بہت عام سی سچویشن تھی جسے وہ بڑے ہلکے پھلکے اور پرسکون انداز میں لے رہا تھا۔ میں آپ کی اسٹڈی میں سو سکتی ہوں؟ اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں؟ لیکن اسے فوراً اس بات کا خیال آ گیا تھا کہ اسے اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر یوں کر لیتے ہیں کہ اسٹڈی میں سو جاتا ہوں، تم کمرے میں سو جاؤ۔ وہ کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، اسٹڈی میں سوں گی۔ اس کے لہجے میں اچانک ہی ضد سی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن تم وہاں پر کیسے سوگی صبا؟ وہاں سونے کی جگہ کہاں ہے؟ اور پھر ویسے بھی یہ بہت بری بات ہے کہ میں یہاں اطمینان سے بیڈ پر سوں اور تم اسٹڈی میں بے آرام رہو۔ یہ سوچ لینے کے باوجود کہ اسے صبا کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، وہ اس بات پر خود کو اعتراض کرنے سے روک نہیں پایا۔ مجھے کوئی بے آرامی نہیں ہوگی، وہ بہت بے لچک اور دو ٹوک انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم خوش، وہ بحث ترک کر کے ہار ماننے والے انداز میں بولا۔ اس نے اسٹڈی کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بے ساختہ اسے آواز دینے پر مجبور ہوا۔ یہ تو لے جاؤ۔ اس نے بیڈ سے تکیہ اور چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے خاموشی سے وہ دونوں چیزیں لے لی تھیں اور پھر مزید ایک سیکنڈ بھی وہاں رکے بغیر کمرے سے ملحق اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ یہ ارتضیٰ کی ذاتی اسٹڈی تھی۔ اس کا ایک دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا اور ایک باہر کوریڈور میں۔ وہ بہت سالوں بعد یہاں آئی تھی۔ یہاں کا پورا نقشہ اسے بدلا ہوا نظر آیا۔ آخری بار شاید وہ اسے یہاں پر کافی دینے آئی تھی، اس وقت جب سمن اور ارتضیٰ کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسٹڈی کے بیچوں بیچ کارپٹ پر تکیہ اور چادر رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ خود کو یہ بات یاد دلا کر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے اس اقدام نے ڈیڈی کو کس قدر خوشی دی ہے، نیند کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی
تو تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹی اسٹڈی کی دیواروں اور چھت کو گھورتی رہی۔ وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ اس تبدیلی کو قبول کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تکیہ اور چادر اٹھا کر اسٹڈی سے نکل کر کمرے میں آئی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ اسے وہاں پر ارتضیٰ کی غیر موجودگی بڑی اچھی لگی۔ باہر آتے ہی اسے یوں لگا جیسے اسے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ بابا اور ڈیڈی لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے آپس میں مختلف خبروں پر تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو سلام کرتے ہوئے کچن میں آ گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد، بلکہ ایک طویل عرصے بعد، اس کا اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کا دل چاہ رہا تھا۔ ریشمہ اسے کچن میں آتے اور پھر اتنی پھرتی سے کام کرتے دیکھ کر بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ آج گھر میں بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑی رونق لگ رہی ہے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات اس سے کہہ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگائے ناشتے کی تیاری میں مصروف رہی۔ ریشمہ سے ناشتہ لگواتے ہوئے اس نے ندیم سے سب کو بلا کر لے آنے کے لیے کہا۔ وہ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو وہاں سب آ چکے تھے۔ ارے بھائی، آج تو کچن میں سے خوشبوئیں ہی الگ طرح کی آ رہی تھیں۔ بابا اسے دیکھ کر شوخی سے بولے۔ آج ناشتہ میں نے جو بنایا ہے۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نہ بھی بناتی تب بھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مجھے صرف خوشبو ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ آج کچن کو کس نے رونق بخشی ہوئی ہے۔ وہ شرارتی موڈ میں تھا۔ صبا کے پکائے ہوئے کھانوں میں کچھ الگ خوشبو نہیں ہوتی بابا؟ ارتضیٰ نے اخبار سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ صرف صبا کے کھانوں میں نہیں، بلکہ ہر بیٹی کے، ماں کے، بہن کے اور بیوی کے کھانوں کی خوشبو ہی ایسی ہوتی ہے۔ یہ خوشبو تو رشتوں کی ہے۔ ان کی تیاری میں محنت کے ساتھ ساتھ محبت کی خوشبو جو شامل ہوتی ہے، یہ خوشبو محبت کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہ صبا پر ڈالی۔ بابا، آپ نے تو صبح صبح ادبی قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دی ہے۔ ایسے بائی دا وے بابا، جن کے گھروں کی خواتین پھوڑ ہوتی ہیں، کیا ان کے کچن میں سے بھی محبت کی یہی خوشبو آتی ہے؟ ارتضیٰ بابا کو چھیڑ رہا تھا۔ ڈیڈی اس کی بات پر کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ بابا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ارتضیٰ سب سے پہلے ڈریسنگ روم میں آیا تھا۔ اس کمرے کے کونے کونے میں سمن کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے کپڑے، اس کے میک اپ کا سامان، اس کی جیولری اور دیگر بہت سی اشیاء۔ سمن کے استعمال کی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اس نے کبھی یہاں سے ہٹانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وارڈروب کھول کر اس نے اس میں سے سمن کے سب کپڑے باہر نکال لیے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اسے سمن کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ جانتی ہے یہ بات کہ ارتضیٰ ایسا ان سب لوگوں کی خاطر کر رہا ہے جن سے خود سمن کو بھی بہت پیار تھا۔ ماما، ڈیڈی، بابا، صبا، ظفر اور معاذ۔ اس نے وہاں صبا کے کپڑوں کے لیے جگہ بنا دی تھی۔ ریشمہ کو بلا کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے سمن کے میک اپ کا سب سامان ہٹوا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے گیسٹ روم میں رکھا ہوا صوفہ کم بیڈ اپنی اسٹڈی میں لا کر رکھ دیا۔ پھر وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ لنچ ٹائم ہو چکا تھا، لیکن اس کا کھانے کے لیے گھر پر رکنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ صرف 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر پورچ میں آ گیا۔ صبا کو بتا دینا میں آفس چلا گیا ہوں۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے ندیم سے کہا تھا۔ معاذ اسکول سے آ کر سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ بابا اور ڈیڈی گھر پر نہیں تھے، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں تھی۔ معاذ نے حسب عادت سب سے پہلے اسے اپنے اسٹارز دکھائے، پھر اس کے بعد آج میوزک کی کلاس میں کیا ہوا سنانا شروع ہو گیا۔ وہ اگر بہت زیادہ دلچسپی لے کر اس کی بات نہیں سن رہی تھی تو جھڑکا بھی نہیں تھا۔ خالہ جانی، آپ میری ماما بن گئی ہیں نا؟ معاذ کے اس سوال پر اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ پوری کی پوری چونک گئی۔ تم سے کس نے کہا معاذ؟ اس کے منہ سے بہت مری ہوئی آواز نکلی۔ مجھے ظفر ماموں نے بتایا تھا اور بابا نے بھی۔ اس نے سادگی اور معصومیت سے جواب دیا۔ معاذ، تمہاری ماما سمن ہے، تم نے دیکھی ہے نا ان کی تصویریں اور موویز؟ بجائے غصے سے جواب دینے کے وہ اسے نرمی سے بتانے لگی۔ ہاں وہ تو ہیں، لیکن انہیں اللہ میاں نے اپنے پاس جو بلا لیا ہے۔ اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ آپ کی پاپا کے ساتھ شادی ہو گئی ہے نا؟ وہ اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے اور مشکل سوالات کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ 21ویں صدی کے اس بچے سے وہ کسی بھی سوال کی توقع کر سکتی تھی۔ وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اسے اقرار میں گردن ہلانی پڑی۔ میں آپ کو ماما بولا کروں؟ وہ اپنے اصل سوال کی طرف آ گیا۔ نہیں،
اب کی بار اس کے جواب میں سختی شامل ہو گئی تھی۔ اسکول سے آ کر سب سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم بدلنا چاہیے، باقی ساری باتیں اس کے بعد ہونی چاہیے۔ جاؤ، جا کر انیتا آنٹی سے منہ ہاتھ دھلوا کر یونیفارم بدلو۔ وہ اس کے لہجے میں موجود سختی اور بیگانگی پر بددل اور مایوس سا ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ماما، معاذ مجھ سے ڈانٹے کھانے کے لیے تنہا رہ گیا ہے۔ سمن بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہیں۔ میں اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہوں۔ وہ گورننس کے رحم و کرم پر رہ گیا ہے۔ اسے اس وقت کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر یوں ہی بیٹھی رہتی اگر بابا اور ڈیڈی اندر نہ آ گئے ہوتے تو۔ انہیں دیکھ کر اسے مسکرانا پڑا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہو بیٹا؟ ڈیڈی نے پتہ نہیں کیسے اس کی پریشانی محسوس کر لی۔ معاذ کی شاپنگ کرنی ہے ڈیڈی، اس کے پچھلے سیزن کے سب کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ وہ انہیں سنجیدگی سے بتانے لگی تو بابا مسکراتے ہوئے بولے، اتنی سی بات پر پریشان ہے میری بیٹی؟ چلو ابھی چلتے ہیں معاذ کے لیے کپڑے لینے۔ نہیں، آپ ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں۔ اس نے انکار تو کیا لیکن اس میں زیادہ شدت نہیں تھی، یعنی اسے ان کی تھکن کی فکر بھی تھی اور وہ جانا بھی چاہتی تھی۔ تھکن کا کیا ہے، ابھی ایک کپ چائے کا پیوں گا اور بالکل فریش ہو جاؤں گا۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ بابا اور ڈیڈی لباس بدل کر دوبارہ لاؤنج میں آئے تو اتنی دیر میں وہ ان کے لیے چائے بنا چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے رویے میں پیدا ہوتی مثبت تبدیلیوں پر بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ بابا نے آفس میں موقع ملتے ہی ارتضیٰ سے وہ جادوئی اسم بھی پوچھا تھا جو اس نے صبا پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ ان کے شرارتی انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے انہیں بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاذ لان میں کھل کر اندر آ چکا تھا۔ اس نے شاپنگ پر جانے کا سنا تو خود بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اب بابا کے چائے ختم کر لینے کا منتظر تھا۔ ارتضیٰ گھر واپس آیا تو بجائے اپنے کمرے میں جانے کے لاؤنج میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ صحیح ٹائم پر آ گیا ہے، اب میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم تینوں چلے جاؤ۔ بابا چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس سے بولے۔ اسے بابا کی اس بات سے سخت کوفت ہوئی۔ خود پر بھی غصہ آیا کہ بابا کے سامنے یہ مسئلہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کسی سے کچھ کہے بغیر وہ کل دن میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر بھی تو شاپنگ کر کے آ سکتی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ ارتضیٰ نے بابا کی بات سننے کے بعد یہ سوال اس سے پوچھا۔ معاذ کی شاپنگ کرنی ہے صبا کو۔ اس سے پہلے جواب بابا ہی نے دے دیا۔ تو چلو۔ وہ فوراً اٹھ گیا تھا۔ ارے بھئی چائے وائے پی لو، تھوڑا سستا لو۔ بابا کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، چائے ابھی آفس سے اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی پی تھی، اب موڈ نہیں ہے۔ وہ اب کسی بھی طرح جانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اسے جانے کے لیے اٹھنا ہی پڑا۔ معاذ ان دونوں سے بھی پہلے بھاگتا ہوا پورچ میں چلا گیا تھا۔ وہ سمن سے شادی کے بعد بھی بے شمار مرتبہ اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کبھی وہاں بیٹھنا اسے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج اس سیٹ کا دروازہ ہی اس نے بڑی دقت سے کھولا تھا۔ ارتضیٰ گاڑی میں چابی گھماتا اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ وہ وہاں بیٹھی تو اسے ارتضیٰ سے، معاذ سے، اپنے آپ سے، دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہونے لگی۔ شاپنگ کے لیے اس کا سارا شوق ایک دم ہی ختم ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ اس سے 2 مرتبہ یہ بات پوچھ چکا تھا کہ اسے کہاں چلنا ہے، اور وہ جیسے اس کی آواز ہی نہیں سن رہی تھی۔ خالہ جانی، پاپا آپ سے بول رہے ہیں۔ معاذ پیچھے سے زور سے چلایا تو وہ چونکی۔ ارتضیٰ نے اپنا سوال دہرایا، کہیں بھی؟ وہ بے دلی سے بولی۔ ارتضیٰ نے اس سے مزید کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ بازار آ کر بھی اس کی بیزاری اور لاتعلقی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ بس کریں، اب میں بور ہو گیا ہوں۔ اس کی شاپنگ ختم نہ ہوتی دیکھ کر معاذ نے کہا۔ اسے اب کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں میں مزید کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ معاذ کی وجہ سے اس نے مزید خریداری کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ارتضیٰ کو گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک دکان کی طرف لے کر جانے لگا۔ مجھے کریون اسٹکس چاہیے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی مطلوبہ دکان پر لے آیا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ وہاں آ گئے تھے۔ وہاں آ کر وہ مزید چیزیں خریدنے کے لیے بے قرار ہوا تھا۔ اسے پوسٹر کلرز بھی چاہیے تھے، رنگین پینسلز بھی چاہیے تھیں، واٹر کلرز بھی چاہیے تھے۔ ارتضیٰ وہ سب چیزیں خرید رہا تھا۔ معاذ اس خریداری پر پہلے والی خریداری کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش تھا۔ اس نے وہاں سے علم غلم ڈھیر ساری چیزیں خریدی تھیں۔ صبا، معاذ کا یہ شوق بالکل تمہارے جیسا نہیں ہے؟ دکان سے باہر نکلتے ہوئے وہ بھی ساختہ بولا۔ اسے صبا کے لیے
ایسی بہت سی چیزیں اچانک خریدنا یاد آ گیا تھا۔ اسے بھی تو معاذ کی طرح ہی کا شوق تھا، رنگ برنگے پین، پینسلیں، مارکرز، کریونز اور کلرنگ پینسلز جمع کرنے کا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ معاذ کو آئس کریم کھلا کر وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ ڈیڈی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور بابا وہیں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے ان تینوں کو اندر آتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے وہ لوگ ایک ساتھ آتے ہوئے۔ معاذ ان کے کہنے سے بھی پہلے شاپنگ بیگ میں سے انہیں اپنی خریداری دکھا رہا تھا، اپنے کلرز اور پینسلز وغیرہ۔ بابا اس کی سب چیزیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی بھی فون بند کر کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ بابا کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں معاذ کے لیے خریدے گئے کپڑے دکھانے لگی۔ اور تم نے کیا خریدا؟ وہ سب کچھ دکھا کر کپڑے واپس ڈبوں اور تھیلوں میں رکھنے لگی تو بابا نے فوراً پوچھا، میں نے؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے حیران ہوئی۔ مجھے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں خریدنا تھا بابا۔ اس کا جواب سن کر انہوں نے ارتضیٰ کی طرف خفگی سے دیکھا۔ تم نے صبا کو شاپنگ نہیں کرائی؟ اس نے کہا ہی نہیں۔ وہ بابا کی خفگی پر شرمندہ ہوا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی تک میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی کرائی ہوئی شاپنگ کو وہ کس طرح قبول کر سکتی تھی؟ بھائی واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ارتضیٰ کے جواب پر مزید خفا ہوئے۔ اس نے کہا نہیں، اس لیے تم نے اس کے لیے کچھ خریدا نہیں۔ وہ اپنے لیے کب کچھ بولتی ہے؟ میری بیٹی معصوم اور سیدھی سادی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اچھا آپ خفا تو مت ہوں، میں کل صبا کو ساتھ لے جا کر ڈھیر ساری شاپنگ کروا دوں گا۔ وہ ان کا غصہ ختم کرنے کے لیے فوراً وعدہ کرنے لگا۔ میرے کہنے سے نا، خود سے تو تمہیں خیال نہیں آیا؟ وہ ہنوز برہم تھے۔ وہ بغیر برا مانے بابا سے سوری کہنے لگا تھا۔ وہ معاذ کی چیزیں واپس تھیلوں میں ڈالتے ہوئے یہ گفتگو سن رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ارتضیٰ کمرے میں جلدی چلا گیا۔ وہ بہت دیر بعد کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بالکل نہیں چونکا۔ اس کی نظریں اسی طرح ٹی وی اسکرین پر مشغول تھیں۔ اس نے نہ ٹی وی پر سے نظریں ہٹائی تھیں اور نہ ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ اسی طرح مووی دیکھنے میں مگن رہا۔ وہ خود بھی وہاں ایک سیکنڈ رکے بغیر تیزی سے اسٹڈی میں چلی گئی۔ اس نے اسٹڈی میں پیدا ہوئی تبدیلی کو بغور دیکھا۔ اسے کارپیٹ پر لیٹنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ سہولت فراہم کی گئی تو اسے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ دوسرے دن شام میں آفس سے آ کر وہ اس سے پوچھنے لگا، چلنا ہے شاپنگ کے لیے؟ وہ معاذ کو ہوم ورک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فوراً انکار میں گردن ہلا دی تھی۔ دیکھ لیں بابا آپ، میں اس سے شاپنگ کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن یہ منع کر رہی ہے، پھر آپ مجھے کچھ مت کہیے گا۔ اس نے کچھ فاصلے پر بیٹھے بابا سے آواز بلند شکایتی لہجے میں کہا۔ وہ ڈیڈی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کی شکایت پر انہوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اب نہیں ہے اس کا موڈ تو کیا وہ زبردستی جائے؟ انہوں نے پھر سے صبا کی طرف داری کی۔ ارتضیٰ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ ویسے صبا، منع کر کے تم اچھا نہیں کر رہی ہو، یہی تو موقع تھا اس کی جیب خالی کروانے کا، اور دیکھنا اب یہ جلدی جلدی بلکہ روزانہ تم سے شاپنگ پر جانے کے لیے کہا کرے گا، یہ سوچ کر کہ صبا نے تو انکار ہی کر دینا ہے۔ وہ اب صبا سے مخاطب تھے۔ ڈیڈی بھی ان کے شرارتی انداز پر ہنسنے لگے تھے۔ بے فکر رہیں بابا، میں اگلی بار انکار نہیں کروں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ ارتضیٰ ان سب کو گفتگو کرتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اپنے گھر کا یہ ماحول کتنا اچھا اور مانوس سا لگ رہا تھا۔ زندگی میں بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بابا اور ڈیڈی کے سامنے وہ دونوں آپس میں بہت باتیں کرتے تھے، بالکل پہلے والے انداز میں، اور کمرے میں آ کر وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو جایا کرتے تھے۔ ارتضیٰ کو اپنے کسی دوست کے ہاں ڈنر پر جانا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر اس نے سرسری سے انداز میں اس بات کا ذکر کیا، تم صبا کو اپنے ساتھ کسی ڈنر اور پارٹی میں لے کر نہیں جاتے؟ بابا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے بولے، اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا جانے کا، اس لیے میں پوچھتا بھی نہیں۔ اس نے اتنے اعتماد سے جھوٹ بولا جیسے یہ موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اور صبا کے درمیان زیر بحث آ چکا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے پاس آنے والے اکثر دعوت ناموں میں دوبارہ سے مسز ارتضیٰ غضنفر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے قریبی دوستوں کے علاوہ کاروباری حوالے سے ملنے والے انویٹیشنز میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی مسز کا بلاوا بھی ایک دفعہ پھر سے آنے لگا تھا۔ صبا،
یہ لوگوں سے میل جول سے بیزاری اور دنیا سے کٹر رہنے والا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے بیٹا۔ بابا اب اس سے مخاطب تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی نصیحت سن رہی تھی۔ بزنس ڈنرز اور پارٹیز میں چاہے یہ نہ جائے، لیکن تم اپنے دوستوں کے ہاتھوں اسے لے جایا کرو۔ نہیں جاتی تو زبردستی لے کر جاؤ، تمہیں شوہروں والا روپ جمانا بھی نہیں آتا۔ وہ جیسے ارتضیٰ کو اس کے ساخ سختی سے پیش آنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ بابا، آپ میرے خلاف بول رہے ہیں؟ اس نے بابا کی طرف افسوس سے دیکھا۔ ایسی حرکتیں کرو گی تو تمہارے خلاف بولنا پڑے گا۔ دیکھو ذرا کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی، نہ کپڑوں کا خیال، نہ میک اپ، نہ سجنا سورنا، نہ جیولری۔ گھر سے نکلو گی تبھی تمہارا حلیہ بھی صحیح ہوگا۔ سارا دن گھر پر رہتی ہو، نہ کہیں جاتی ہو، نہ کسی سے ملتی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولے، بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صبا، تم نے اپنی سوشل لائف بالکل ختم کر دی ہے۔ ذرا بھی سوشل نہیں رہی ہو تم، نہ فیملی میں کہیں جاتی ہو، نہ اپنی فرینڈس میں۔ تمہاری دوست خود ہی بھولے بٹ کے فون کر لیں تو بات کر لو گی۔ خود سے تو میرا خیال ہے تم نے عرصے سے کسی دوست کو فون نہیں کیا۔ یہ یک طرفہ کارروائی بھی کب تک چلے گی؟ آخر کار ایک روز تنگ آ کر وہ لوگ تمہیں فون کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ ڈیڈی بھی بابا کی حمایت میں بولے تھے۔ ارتضیٰ خاموشی سے چائے پیتے ہوئے صبا کو کی جانے والی نصیحتیں سن رہا تھا۔ صبا آج تمہارے ساتھ جائے گی ارتضیٰ۔ بابا ارتضیٰ سے حکمیہ انداز میں بولے۔ وہ اب مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی تیاری کسی پارٹی یا ڈنر میں جانے والی تیاری نہیں تھی۔ اس نے نہ میک اپ کیا تھا اور نہ کسی قسم کی جیولری پہنی تھی۔ صرف بابا کے پہنائے ہوئے کنگن جو اس نے اتارے ہی نہیں تھے وہ پہنے ہوئے تھے، اور گلے میں چین جو ہمیشہ ہی سے اس نے پہنی ہوئی تھی۔ معاذ گھر پر بابا اور ڈیڈی کے پاس رک گیا تھا۔ صرف وہ دونوں جا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے گاڑی ریورس کر کے جیسے ہی گھر سے نکالی، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ سے انداز میں بولی، مجھے ڈنر میں نہیں جانا، آپ مجھے میری فرینڈ کے گھر پر ڈراپ کر دیں۔ واپسی میں مجھے وہاں سے پک کر لیجیے گا۔ وہاں بہت اچھی گیدرنگ ہوگی صبا، تم انجوائے کرو گی۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوئے بغیر متانت سے سمجھانے لگا، آپ نے کہا تھا آپ مجھے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ بہت تلخ لہجے میں وہ اس کی بات اسے یاد دلانے لگی۔ ایڈریس بتاؤ اپنی فرینڈ کے گھر کا۔ اس نے مزید بحث کیے بغیر فوراً ہی بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ پھر اسی خاموشی سے ارتضیٰ نے اسے اس کی دوست کے گھر پر اتار دیا تھا۔ صبا کی یہ حرکت اسے بہت بچگانہ اور امیچور لگی تھی، اور صرف یہی حرکت ہی نہیں، اسے صبا کے بہت سے رویے امیچور لگا کرتے تھے۔ اس میں میچورٹی کی کمی تھی، لیکن اب وہ اسے کچھ سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے تو لے آئے۔ ارتضیٰ اسے واقعی کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ معاذ کی فرمائش پر وہ اس کے لیے چکن پاسٹا بنا رہی تھی، اور وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں اس کے پاس کھڑا تھا اور کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا۔ پنیر ضرور ڈالیے گا، مرچیں بالکل نہیں، آپ بھی میرے ساتھ کھائیے گا۔ معاذ، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے سکون سے کام تو کرنے دو، جب بن جائے گا میں تمہیں بلا لوں گی۔ اس کے الفاظ اتنے سخت نہیں تھے، لیکن اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ وہ اس کے انداز پر سہم کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اس کے غصے سے ڈر لگا تھا۔ وہ کچن سے نہیں گیا، بلکہ دروازے سے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگے تھے، مگر وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سب نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ بے حس سے انداز میں کام کیے جا رہی تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں کام کرتے ہوئے شاید بے دھیانی کے سبب چھری سے اس کی انگلی پر کٹ لگ گیا تھا۔ اس نے چھری پلیٹ میں رکھتے ہوئے اپنی انگلی کو دیکھا۔ درمیان والی انگلی سے ایک دم ہی خون نکلنے لگا تھا۔ معاذ بہت گھبرایا ہوا بڑی تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے آنے کو نظر انداز کر کے سنک کے آگے انگلی کر کے خوب تیز ٹھنڈے پانی سے اپنی انگلی دھونے لگی۔ آپ کی تو خون نکل رہا ہے خالہ جانی۔ وہ اس کے پاس کھڑا اچک اچک کر اس کی انگلی کو دیکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنی انگلی پانی سے دھوتی رہی۔ وہ بھاگتا ہوا کچن سے نکل کر پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ وہ سنک کے آگے سے ہٹتے ہوئے اس زخم پر ابھی بینڈیج لگانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کچن میں واپس آ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں الماری کے اندر اتنا اوپر رکھا ہوا تھا کہ وہاں معاذ کا ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ ندیم گھر پر نہیں تھا، ریشما اپنے کوارٹر میں تھی۔
یقیناً وہ خود کسی نہ کسی طرح اوپر چڑھا تھا تاکہ فرسٹ ایڈ باکس نکال سکے۔ اگر وہ وہاں سے گر جاتا پھر؟ اتنا بھاری سا فرسٹ ایڈ باکس، اتنی اونچائی، اور وہ چھوٹا سا بچہ۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس زمین پر رکھ کر معاذ نے اسے جلدی سے کھولا اور پھر اپنی سمجھ کے حساب سے اس میں سے ایک مرہم نکالا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سامنے زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خود ہی اپنی انگلی اس کے سامنے کر دی۔ وہ اس کے زخم پر بڑے نرم اور ملائم سے انداز میں مرہم لگا رہا تھا۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ پہلے ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی۔ تم نے آئنمنٹ لگا دیا ہے نا؟ اس سے ساری تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ وہ بہت مطمئن ہو کر فخریہ انداز میں مسکرایا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بڑے غلط سلط انداز میں اس کی انگلی پر بینڈیج کر رہا تھا۔ تمہارے لیے آئنمنٹ لینے جا رہی ہوں۔ حد ہے بے نیازی کی۔ اتنی گہری چوٹ ہے اور محترمہ سکون سے پھر رہی ہیں۔ اس کے کانوں کے پاس ایک بہت مانوس سی سرگوشی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ معاذ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگا بری طرح حیران ہو رہا تھا۔ اتنی ناراضگی کے بعد اچانک اتنا پیار؟ معاذ، تم اس دنیا کے سب سے پیارے بچے ہو۔ تم بالکل اپنی ماما جیسے ہو۔ تم بالکل سمن جیسے ہو معاذ۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں چاہے اس نے صبا کی لے لی ہوں، لیکن وہ مزاج میں پورا کا پورا سمن جیسا تھا، ہو بہو اسی جیسا۔ شکل اگر اس نے باپ کی لی تھی تو مزاج ماں کا۔ وہ پہلی مرتبہ اس بات سے آگاہ ہوئی تھی کہ سمن کا بیٹا بالکل اسی کے جیسا ہے۔ میری ماما بہت اچھی تھی خالہ جانی۔ وہ اس کی بات سن کر بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ بہت اچھی تھیں۔ وہ اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تھیں۔ وہ بالکل تمہارے جیسی تھیں معاذ۔ اس نے کبھی سمن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، آج اس کے بیٹے سے کر رہی تھی۔ وہ بالکل شہزادیوں جیسی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں دیکھ کر زندگی سے پیار ہو جایا کرتا ہے، جن سے مل کر خلوص محبت چاہت سب پر ایمان لانے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے اس کا یوں والہانہ انداز میں پیار کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد آج وہ اسے اس طرح پیار کر رہی تھی۔ وہ اب اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے اسے جھڑکنا اور ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اسے اس کے پیار کرنے کا اندازہ نہیں رہا تھا جس کا معاذ عادی تھا، جس کی وہ اسے توقع کیا کرتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی پاستا تیار کیا۔ پاستا پلیٹ میں نکال کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے پاستا کھلا کر وہ اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ آج تم میرے ساتھ سو جاؤ۔ اس کے کہے بغیر اس نے خود اسے اپنے قریب لٹا لیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر خاموشی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ اسے کہانی سنا رہی تھی، اس جنگل کی جس میں سب جانور مل جل کر رہتے تھے۔ اس سے کہانی سنتے سنتے معاذ کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ باقی کہانی کل سناؤں گی، اب تم سو جاؤ، اس نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کو ماما بولوں گا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سونے سے پہلے شاید وہ اس سے یہ وعدہ لینا چاہتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں شام میں اس کا موڈ دوبارہ پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ تمہارا جو دل چاہے تم مجھے بولو۔ وہ 2-3 منٹوں میں ہی گہری نیند سو گیا۔ وہ اپنے بالکل پاس لیٹے معاذ کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ تم میں کیا ہے صبا؟ میں تم سے کچھ بھی چھپا نہیں پاتی۔ میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ اس کے کان ایک پیار بھری آواز کو سن رہے تھے۔ تمہاری ماں بھی تمہاری طرح مجھ سے پیار کرتی تھی معاذ۔ تم اسی کے وجود کا تو حصہ ہو۔ تم بالکل اسی کی طرح مجھ سے پیار کرتے ہو معاذ۔ میں ڈانٹوں، جھڑکوں، اپنے پاس سے ہٹاؤں، بری طرح پیش آؤں، تم پھر بھی میری طرف بھاگ کر آتے ہو۔ وہ بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ اپنے پیار کے صلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی تھی۔ یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ صبا تم بھی مجھ سے ایسا ہی پیار کرو۔ میں نے اس کے پیار کی قدر نہیں کی معاذ، لیکن میں تمہارے پیار کی قدر ضرور کروں گی۔ کیا ضروری ہے کہ صبا ہر محبت کے بچھڑ جانے کے بعد ہی اس کی قدر کرے؟ تم جس نام سے چاہے مجھے بلا لو معاذ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں تمہارے پیار کے آگے ہار گئی ہوں معاذ، اور ساری زندگی میں اس پیار کے آگے ہارنا ہی چاہتی ہوں۔ وہ معاذ کے لیے سراپا محبت بن گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس پر چاہت لٹانے لگی تھی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔
معاذ اگر اسے ماما بول کر خوش ہوتا تھا تو بابا اور ڈیڈی بھی اس کے منہ سے صبا کے لیے یہ لفظ سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔